أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. معزز و مکرم طالبات اور قابل احترام سامعات، اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہاں پر علم دین کے سیکھنے اور سکھانے کا ایک زرین موقع عنایت فرمایا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں پر مل بیٹھنے کو قبولیت کا درجہ عطا کرے اور ہماری اس مجلس میں اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور قرآن و حدیث کے فہم کے سلسلے میں جس عربی گرامر کو اور اس کے قواعد کو سیکھنے اور سکھانے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو اس کے تعلق سے کھول دے، آمین۔ آج ہم پڑھیں گے درس نمبر 13۔ کیا پڑھیں گے؟ درس نمبر 13۔ دیکھیے اسکرین پہ جو آپ کی کتاب میں ہے، یہ دو جملے لکھے ہوئے ہیں، اللہ موجود، یہ ایک جملہ، اور یہ دوسرا جملہ ہے اللہ لیس بغائب، اللہ لیس بغائب۔ اچھا آپ لوگ بتائیں مجھے، اللہ موجود، اللہ موجود، اس کا معنی کیا ہے جی؟ اللہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ موجود، اللہ موجود ہے۔ اگر اس کی ہم لوگ ترکیب کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ اللہ کیا ہے اور موجود کیا ہے؟ مبتدا اور خبر ہے، اللہ مبتدا ہے اور موجود اس کی خبر ہے، اللہ موجود۔ مبتدا اور خبر کی مختلف مرکبات کو کبھی مرکب توصیفی سے، کبھی مرکب اضافی سے، اور کبھی دوسرے جملوں کے ذریعے، ہے نا، مبتدا اور خبر کو ہم نے بنایا۔ آج ایک نئی چیز ہم لوگ پڑھیں گے لیسا کے تعلق سے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ لیس بغائب لکھا ہوا ہے، اللہ لیس بغائب۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے، سب سے پہلے کیا دیکھیں گے ہم لوگ کہ لیسا کا معنی کیا ہے۔ لیسا کا معنی ہے نہیں۔ لیسا کا معنی ہے نہیں ہے۔ لیسا کا معنی ہوتا ہے نہیں ہے۔ لیسا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہے۔ جی اچھا، دوسری چیز ہم یہ یاد رکھیں گے اس میں کہ یہ جملے اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ کس پر داخل ہوتا ہے جی؟ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ تیسری چیز کیا جانیں گے اس سلسلے میں ہم لوگ؟ اس کی خبر پر با داخل ہوتا ہے۔ لیسا کسی بھی جملے کو نفی کے معنی میں استعمال کرنے، نفی کے معنی بتلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کو آپ اس طرح لکھیں کہ نفی کا معنی بتانے کے لیے لیسا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چوتھی چیز ہم لوگ کیا جانیں گے جی؟ چوتھی چیز ہم لوگ یہ جانیں گے کہ لیسا اپنے اسم کو کیا دیتا ہے؟ لیسا اپنے اسم کو رفع اور خبر کو
نصب دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے. پانچویں چیز کیا جانیں گے جی؟ پانچویں چیز ہم لوگ اس میں جانیں گے نفی میں. اس کو سب ہم بتائیں گے انشاءاللہ. نفی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے لیسا کی خبر پر حرف جر با داخل ہوتا ہے. حرف جر با داخل ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہے؟ خبر مجرور ہو جائے. دیکھیے اس سے پہلے ہم لوگ منصوب لکھے ہیں. جس کی وجہ سے خبر مجرور ہو جاتا ہے. ہوتی ہے یا ہو جاتی ہے. اچھا اس کے بعد شیخ حرف بر لکھا. حرف پر. چلیے حرف پر با داخل. چلیے چھٹی چیز ہم اس میں یہ بر ہے نا وہ. لیسا کے خبر پر حرف با. چلیے چھٹی چیز یہ ہے کہ لیسا واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیسا واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر ہم لوگ واحد مؤنث لائیں گے تو لیست لائیں گے، ہے نا. جی شیخ. اور سب سے پہلی چیز یہاں پر ہمیں یہ لکھنا تھا، یہ کانا کے اخوات میں سے اتنی چیزیں اس سلسلے میں ہم کو جاننا ہے. مثالوں کے ذریعے ہم لوگ جانیں گے، ٹھیک ہے. دیکھیے سب سے پہلی چیز اللہ موجود. اللہ اوپر کی مثال میں دیکھیے جہاں پر یہ آپ کو کراسر نظر آئے گا وہیں پر آپ نظر ڈالیں گے. اللہ موجود، اللہ موجود ہے. اللہ لیس بغائب، اللہ لیس بغائب، غائب نہیں ہے. اللہ غائب نہیں ہے. ایک ایک چیز کو حل کرتے یہاں پر. لیسا کا معنی نہیں کہ دیتا ہے. دیکھیے یہ نہیں ہے. لیسا کا معنی نہیں کا ہے تو یہاں پر نہیں کا معنی پیدا ہو رہا ہے. جب ہم کو کسی چیز کی نفی کو بتلانا ہے نا، تو یہاں پر ہم لوگ کیا کریں گے؟ لیسا کو داخل کریں گے. اب مثال ایک لے لیجئے. الرجل جمیل. سمجھیے یہاں پر ہم لکھتے ہیں الرجل جمیل، آدمی خوبصورت ہے. اگر اس کو ہم کو آدمی خوبصورت نہیں ہے تو ہم لوگ اس سے پڑھے کیا؟ الرجل لا جمیل. لا بولتے تھے نا نہیں کے معنی میں، طوطا نہیں ہے پنجرے میں، ہے نا. لا کا استعمال کرتے تھے. نہیں کے معنی لانے کے لیے ہم لوگ یہاں کیا کریں گے؟ لیسا کا استعمال. لیسا بجمیل، الرجل لیسا بجمیل، آدمی خوبصورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیسا نفی کا معنی. یہ افعال ناقصہ میں سے ہے. اب جیسے ذہبہ بھی ایک فعل ہوتا ہے نا جی. ذہبہ کا معنی کیا؟ ذہبہ کا معنی کیا جی؟ ہو گیا. ہو گیا. اس سے معنی پیدا ہو گیا. لیکن لیسا نہیں ہے. وہ کچھ معنی سمجھ میں آ رہا ہے کیا اس میں؟ نہیں سمجھ میں آ رہا. تو یہ افعال ناقصہ میں سے ہے. کانا کا ایک فیملی ہے پوری. کانا کی پوری فیملی ہے. کانا ہے، اس کے بعد اصبح، اضحى، امسى، بات، صار، ظل، لیسا، ما دام، ما بریہ، ما فتیہ، من فکا، ما. یہ سب ابھی نہیں ہے. بس اتنا یاد رکھیے کہ افعال ناقصہ میں سے اور کانا کے اخوات میں سے ہے. دوسری چیز
चीज हमने ये जाना कि जुमले इस्मिया पर दाखिल होता है। देखिए या अल्लाह मौजूद जुमले फेलिया ना जुमले इस्मिया है जी, ये जुमले इसमें अल्लाह जुमले इस्मिया है, तो कहाँ पर दाखिल होता है ये? जुमले इस्मिया पर दाखिल होता है। नफी का माना बतलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर नफी का माना दे रहा है, अल्लाह मौजूद है, ये इस बात है, ये पॉजिटिव बात है कि अल्लाह मौजूद है। अगर नेगेटिव उसको, इस जुमले को नेगेटिव में बनाना है, मनफी में बनाना है, तो अल्लाहु लैसा बिगाइबिन, अल्लाह गायब नहीं है। लड़का खूबसूरत है, ये पॉजिटिव है, मुस्बत में अगर बनाए। अगर इसका मनफी बनाना है, नफी का माना लाना है, चाहे लड़का खूबसूरत नहीं है। अर्रजुलु अलवलदु लैसा बिजमीलिन, ठीक है। अच्छा, लैसा अपने इस्म को रफा और खबर को नसब देता है, ये चीज समझना है। ये आज हमारे सबक में नहीं है, ये चीज है ना। अब यहां पर एक मिसाल में देता हूं अपने इस्म को रफा। अब पहले हम बताए ना कि काना के अखवात में से है कान अल्लाहु, क्या है? कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, हकीमा, है ना ऐसे कुरान में अली, हाँ जो भी है। एक मिसाल दे रहे, तो काना देखिए अपने इस्म को रफा दिया और खबर को नसब दिया। ये अगर जुमला बड़ा हो रहा है तो एक छोटी सी मिसाल आप ले लीजिए। लैसा दरसु, लैसा दरसु साबुन, साबन। साबन के माने क्या है? साबुन के माने मुश्किल। लैसा दरसु सबक मुश्किल साबन। सबक क्या है? मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं है। अब अगर इसको हम लोग ऐसा बनाए, सबक मुश्किल है, तो क्या होगा? सबक मुश्किल है अद्दरसु, साबुन। सबक है, क्या होगा? अद्दरसु साबुन, अल्लाहु मौजूद इनकी तरह अद्दरसु साबुन। अच्छा, अगर इस अद्दरसु साबुन सबक मुश्किल है, अगर इसका नफी माना पैदा करेंगे लैसा दरसु साबन, हाँ ये सबक मुश्किल नहीं है। अब यहां हम बोले अल बैतु जमीलुन, इसका नफी बनाइए अभी हम लोग बा पे नहीं आए हैं, हम क्या बोल रहे हैं? लैसा अपने इस्म को रफा और खबर को नसब देता है। यहाँ पर देखिए 4 नंबर, तो इसको दीजिए अलबैतु, खूबसूरत नहीं है। देखिए, अब देखिए अद्दरसु ये मुब्तदा है और साबुन खबर है। हम जानते हैं मुब्तदा मारिफा होता है आमतौर पर, खबर नकीरा होता है। ये यहाँ ग्रामर के हिसाब से ये सही है ना जी, ग्रामर के हिसाब से। लेकिन यहाँ देखिए दरसु तो बाकी रहा, अलबैतु का पेश तो बाकी रहा, लेकिन साबुन और जमीलुन क्या हो गया? नसब। और साबन हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये लैसा पहले नाकिसा में से है, अद्दरसु उसका इस्म है, और साबुन, साबन क्या है? उसकी खबर है। लैसा को हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? लैसा को क्यों इस्तेमाल करते हैं? उसके बाद 5वें नंबर पर देखिए, नफी में ताकीद पैदा करने के लिए लैसा की खबर पर हरफे बा दाखिल होता है। लैसा की खबर पर हरफे बा दाखिल होता है। लैसा दरसु, अब यहां बोले कि सबक मुश्किल नहीं है। सबक मुश्किल नहीं है, मैं बोल रहा हूं ना, सबक एकदम मुश्किल नहीं है, एकदम मुश्किल नहीं है, सबक मुश्किल ही नहीं है, बोलते ना हम लोग। तो क्या बोलेंगे? लैसा दरसु बिसाबिन, या नहीं तो इसके इस्म को लैसा से पहले भी लाएंगे, अद्दरसु लैसा बिसाबिन, अद्दरसु लैसा
ليس بصعب. تو حرف جر جب لائیں گے تو با میں کیا ہوگا؟ اس کے آخری حرف کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا. تو اب الدرس جو ہے یہ لیسا کے اسم ہے اور بصعب جار مجرور مل کر کیا ہو گیا؟ اس کی خبر ہو گئی. سمجھ رہے نا؟ اب ہم لوگ اگر کتاب کی طرف چلیں گے تو یہ چیزیں سمجھ میں آئے گی. تو نفی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے لیسا کی خبر پر حرف جر با داخل ہوتا ہے جس کی وجہ سے خبر مجرور ہو جاتی ہے. لیسا واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پر ہم بولے البنت جمیل، کیا ہوگا جی اس کا اگر نفی میں بنانا ہے تو؟ البنت جمیل. ہاں البنت ہے نا. ہاں پورا لیسا لیسا لیسو لیست لیستا سمجھ رہے نا؟ وہ پوری گردان ہے. تو ہم لوگ صرف ابھی یہاں پر میں صرف بتانے کے لیے آپ کو بتا دے رہا ہوں، یہ وضاحت کے لیے کہ لیسا کو صرف ہم لوگ کیا ہے مذکر میں ہی استعمال کریں گے اور واحد میں ہی استعمال کریں گے. اور چونکہ ہمارے اس سبق میں صرف مذکر واحد کی ہی ساری مثالیں آئیں گی، سمجھ رہے نا؟ جی. چلیے اب آئیے کتاب کی طرف ہم لوگ رجوع کرتے ہیں. اتنی چیزیں سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ الحمدللہ. جی الحمدللہ. جی جملے کے بیچ میں آئے گا پھر ساتھ میں. سب کو سمجھ میں آیا نا جی؟ جی الحمدللہ. سبق پڑھتے ہیں نا. تو ابھی اچھا ایک منٹ رکیے، ریکارڈنگ آف کیجیے. تو یہ جو ابھی ڈالا ہوں، یہ جو ابھی بتائیں والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا سبحانك انك انت العليم الخبير. معزز و مکرم طالبات، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آج ہم درس نمبر 13 پڑھیں گے. درس نمبر 13. دیکھیے اوپر کی دو مثالوں کو. اللہ موجود، اللہ موجود ہے. اللہ لیس بغائب، اللہ غائب نہیں ہے، اللہ غائب نہیں ہے. آپ یہاں پر دیکھیے مثالوں پر اگر غور کریں گے، اللہ موجود، یہ پورے جملے میں دال کے اوپر تنوین ہے. پھر اس کے بعد کی مثال میں دیکھیے اللہ لیس بغائب، اللہ کے ہاں کے اوپر پیش ہے، لیسا پورا ریڈ کلر میں ہے، حرف جر با غائبین کے حرف جر با میں، اور پھر غائبین کے جو اخیر میں جو با ہے اس میں بھی کیا ہے مجرور ہے. دیکھیے یہ تمام چیزیں ہمیں کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ ریڈ کلر سے کیوں کیا گیا ہے. اس کی تفصیل کو ہمیں جاننا ہے، کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس بات کو ہمیں جاننا ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ اللہ موجود، یہ ترکیب میں اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ یہ مبتدا اور خبر ہے. اس کا معنی اگر ہم کرتے ہیں اللہ موجود ہے، اللہ کے تعلق سے خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ موجود ہے. تو اس جملے میں اللہ مبتدا ہے اور موجود اس کی خبر ہے. سارا مبتدا اور خبر مل کر جملے اسمیہ ہو گیا یہاں پر. لیکن دوسری مثال میں اللہ لیس بغائب ہے، اسی اللہ کو اللہ موجود ہے، یہ جملہ اس بات میں ہے کہ اللہ موجود ہے. اب اسی طرح کچھ بھی اور مثال لے لیجئے. اللہ رحیم، اس کے نیچے کی مثال دیکھیے، اللہ رحیم ہے، یہ اس بات میں جملہ ہے. الاسلام حق، اسلام حق ہے، دین بر حق ہے. القرد حیوان، بندر جانور ہے، حیوان ہے. الماء کثیر، پانی زیادہ ہے. یہ تمام چیزیں، یہ تمام جملے اس بات میں ہے، مثبت میں آپ کو ہے. لیکن اگر اسی کا نفی بنانا ہے، اگر اس میں نہیں کا معنی پیدا کرنا ہے کہ نہیں اللہ ظالم نہیں ہے، اسلام دین باطل نہیں ہے، بندر حیوان نہیں ہے، بندر انسان نہیں ہے، پانی کم نہیں ہے، اگر اس کے نفی کے معنی میں اگر لانا ہے تو نفی کے معنی کے لانے کے لیے
یہاں پر ہم لوگ کیا لیسا کا استعمال کرتے ہیں. تو اسی مثال میں دیکھیے اللہ لیسا، جو لیسا یہاں پر دیا گیا ہے ایک اس بات کے جملے کو ہے نا، ایک مثبت جملے کو منفی میں کنورٹ کرنے کے لیے، منفی میں تبدیل کرنے کے لیے لیسا کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نہیں ہے کہ معنی، جس کا معنی لیسا کا معنی کیا ہوتا ہے نہیں ہے کہ، ہے نا. اور یہ لیسا جملے اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. لیسا کس میں داخل ہوتا ہے؟ جملے اسمیہ پر داخل. اب اللہ موجود، اللہ رحیم، الاسلام حق، یہ سارے کے سارے جملے اسمیہ کی مثالیں. اس میں دیکھیے لیسا داخل ہوا ہے. اچھا، لیسا جب داخل ہوگا کسی بھی اسم پر، اللہ موجود میں جو اللہ موجود میں جو اسم ہے، اس میں اللہ مبتدا ہے، موجود اس کی خبر ہے. تو جو مبتدا ہوگا وہ لیسا کا اسم بن جائے گا. غور کیجئے گا بات کو. اللہ ہو موجود، اس جملے میں اللہ مبتدا ہے اور موجود اس کی خبر ہے. یہ جو اللہ ہے، اگر اس میں اگر لیسا ہم لوگ داخل کرتے اس جملے میں، اگر نفی کے معنی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اس جملے کو، تو جو لیسا داخل کریں گے تو یہ جو مبتدا ہے یہ لیسا کا اسم ہو جائے گا، اور خبر کو لیسا کی خبر بنا دیں گے، یا اور خبر جو ہے وہ لیسا کی خبر ہو جائے گی، ہے نا. اور لیسا اپنے اسم کو رفع دیتا ہے، پیش دیتا ہے، اور اپنے خبر کو نصب دیتا ہے، زبر دیتا ہے. نصب دیتا ہے، زبر دیتا ہے. جب نفی کے معنی ہم لوگ نفی کے معنی کو بتلانے کے لیے جب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، لیسا کا استعمال کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پر مثال میں لیسا کے اسم میں تو رفع ہے، پیش ہے. اللہ لیسا، اللہ لیسا، الاسلام لیسا، القرد لیسا، الماء لیسا. یہ جو الماء، القرد، الاسلام، اللہ، یہ تمام کی تمام کیا ہے؟ لیسا کا اسم ہے، جس میں کیا ہے؟ جس میں ضمہ ہے، پیش ہے. لیکن اس کے بعد والا بباطل، دیکھیے نصب نہیں ہے یہاں پر. میں نے آپ کو بتلایا کہ لیسا کا استعمال نفی کے معنی کے بتلانے کے لیے کیا جاتا ہے. اگر اس نفی میں اگر تاکید پیدا کرنا ہے، اگر اس نفی میں شدت پیدا کرنا ہے، تو حرف جر با کو داخل کیا جاتا ہے. جیسے اللہ لیس بغائب، اللہ غائب نہیں ہے، اللہ غائب ہی نہیں ہے. اللہ لیس بظالم، اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ الاسلام لیس بباطل، اسلام دین باطل ہرگز نہیں ہے. اس کے نفی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے لیسا کی خبر پر کیا ہے؟ کبھی کبھی کیا ہے؟ کبھی کبھی حرف جر با داخل کرتے ہیں. ابھی آپ لوگوں نے جب سورتوں کو یاد کر رہا تھا، سورہ 3 کے اخیر میں آپ نے کیا پڑھا؟ الیس اللہ احکم الحاکمین، یا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے. یعنی اس کی نفی میں تاکید کر رہے ہیں ہم لوگ، ہاں اللہ حاکموں کا حاکم ہے، کسی کو اس بات کے انکار نہیں ہے. الاسلام لیس بباطل، اسلام دین باطل ہرگز 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 نہیں ہے. اس کی نفی میں تاکید کے لیے ہم لوگوں نے کیا ہے؟ حرف جر با کو داخل کیا جاتا ہے نا. اور ہم نے بتلایا کہ لیسا اپنے اسم کو کیا ہے؟ رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے. لیکن اگر اسی جملے میں اگر تاکید پیدا کرنا ہے تو حرف جر با داخل کریں گے، اور حرف جر با جب اس کی خبر میں داخل کریں گے تو کیا ہے؟ اس کے بعد والا مجرور ہو جائے گا. اللہ لیس بظالم، اللہ ظالم نہیں ہے. دیکھیے پوری مثالوں کا ترجمہ دیکھیے. اللہ موجود، اللہ موجود ہے. اللہ لیس بغائب، اللہ غائب نہیں ہے. اللہ رحیم، اللہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ لیس بظالم، اللہ ظالم نہیں ہے. الاسلام حق، اسلام حق ہے.
الاسلام لیس بباطل، اسلام باطل نہیں ہے. القرد حیوان، بندر حیوان ہے، جانور ہے. القرد لیس بانسان، بندر انسان نہیں ہے. الماء کثیر، پانی زیادہ ہے. الماء لیس بقلیل، پانی کم نہیں ہے، پانی کم نہیں ہے. چلیے اس کے بعد التین حلو، تین زیتون کیا ہے؟ میٹھا ہے. التین لیس بحامض، تین انجیر، زیتون، انجیر. لیس بحامض، کھٹا نہیں ہے. اللیمون حامض، لیمو کھٹا ہے. اللیمون لیس بحلو، لیمو میٹھا نہیں ہے. الدرس سہل، سبق آسان ہے. الدرس لیس بصعب، درس سبق مشکل نہیں ہے. الدرس لیس بصعب، درس مشکل نہیں ہے. اب اسئلہ کو دیکھیے، تھوڑا حل کرتے ہیں ہم لوگ. اسئلہ میں آئیے. یہ چیز تو کلیئر ہو گئی آپ لوگوں کو؟ الحمدللہ. اچھا بولیے نا. السیارۃ جدیدۃ، اس کا معنی کیا جی؟ السیارۃ جدیدۃ، گاڑی صورت ہے. السیارۃ جدیدۃ. کار نہیں ہے. گاڑی جی جدید گاڑی نہیں ہے. کار ہاں نہیں کار نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے. اب اس کو اب اس میں نفی کا معنی لائیے. السیارۃ لیس السیارۃ مؤنث ہے نا جی، لیست بجدیدۃ. خیر وہ لیست ہم لوگ کا سبق نہیں ہے. الرجل طویل، بولیے اس کا کیا آئے گا؟ اس کا نفی بنائیے. الرجل طویل. ہاں لیس بطویل، لمبا نہیں ہے، ہے نا. چلیے اب آگے آئیے. چلیے سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ. چلیے آگے آئیے اسئلہ میں. اسئلہ دیکھیے. هل القط طویل، هل القط، اب جملہ بنانا ہے آپ لوگوں کو. هل القط طویل. اچھا ایک کام کیجئے، ریکارڈنگ آف کیجئے، صرف سبق کا ریکارڈنگ رکھیے گا نا. اس کو تھوڑا سا پریکٹس کرتے ہیں آپس میں.